ہیلو دوستو، آج ہم بہت اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، بات کرنے جا رہے ہیں انصاری قوم کی تاریخ، اسلامی تاریخ میں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صدیوں پرانی ہے، جو مدینہ منورہ کے مقدس شہر سے شروع ہوتی ہے اور آج تک ہندوستان، پاکستان، نیپال اور دیگر خطوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کو انصاری قوم کی تاریخ، ان کی ثقافت، سماجی کردار اور ان کے موجودہ حالات کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جڑوں کو جاننا چاہتے ہیں، جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ انصاری قوم کون ہے اور انصاری کاسٹ کی ہسٹری کیا ہے اور ان کا نام کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے اسلامی تاریخ اور بر صغیر کی ثقافت میں کیا کردار ادا کیا۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں کہ انصاری قوم کی تاریخ اور انصاری کاسٹ کا اتہاس کیا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انصاری نام کا مطلب کیا ہے اور اس کی جڑیں کہاں سے ہیں۔ تو دوستو، لفظ انصاری عربی لفظ اور عربی زبان کا لفظ انصار سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مددگار یا حامی، اسسٹنٹ۔ یہ نام مدینہ منورہ کے ان باشندوں سے منسوب ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مہاجرین صحابہ کی مدد کی جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں کے دو بڑے قبائل بنو اوس اور بنو خزرج نے آپ کا استقبال کیا۔ ان قبائل نے نہ صرف آپ کو پناہ دی بلکہ اسلام کی تبلیغ اور اس کے تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہی لوگوں کو انصار کہا گیا۔ انصاری قوم آج انہی انصار کی اولاد سمجھی جاتی ہے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں اپنی جان، مال اور عزت کی قربانی دی۔ انصار نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی بلکہ انہوں نے اسلامی فتوحات میں بھی حصہ لیا۔ مثال کے طور پر حضرت خلیفہ عمر کے دور میں انصاری سردار عبادہ بن صامت نے مصر اور شام کے فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح انصار نے اسلامی خلافت کے دوران اہم عہدوں پر خدمات انجام دی، جیسے البرہ بن عازب جو خلیفہ عثمان کے دور میں الرے جو فارس کے اندر ہے، الرے کے گورنر بنے۔ انصاری نام دراصل ایک نسبتی نام ہے، یعنی یہ کسی خاندان یا قبیلے سے تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ عرب ممالک میں یہ نام عام طور پر بطور لقب استعمال ہوتا ہے، لیکن بر صغیر میں ایک مستقل سرنیم کے طور پر رائج ہے اور یہ ہر نیم کا ایک ٹائٹل مانا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انصاری قوم بر صغیر پاک و ہند تک کیسے پہنچی۔ اس کہانی کا ایک اہم کردار ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک عظیم صحابی تھے جن کا گھر مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ انہی کے گھر ٹھہرے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اسلامی فتوحات کے دوران خراسان جو موجودہ ایران اور افغانستان کا علاقہ ہے، ان خراسان کی فتح میں حصہ لیا اور ہرات میں آباد ہوئے۔ اسی خاندان کی ایک شاخ بعد میں مغل سلطان بابر کے ساتھ 1526 میں ہندوستان آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مغل سلطنت ہندوستان میں قائم ہو رہی تھی اور انصاری خاندان نے یہاں اپنی جڑیں مضبوط کی۔ بر صغیر میں انصاری قوم زیادہ تر اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال جیسے علاقوں میں آباد ہوئی۔ ان میں سے بہت سے لوگ دستکاری، خاص طور پر کپڑا بنائی جیسے ریشم کی بنائی سے وابستہ رہے۔ انصاریوں کی یہ مہارت آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے کئی شہروں جیسے کہ وارانسی، مئو، اعظم گڑھ اس جیسے علاقے میں مشہور ہے، جہاں انصاری برادری ریشمی کپڑوں کی بنائی کے لیے جانی جاتی ہے۔ دوستو، وارانسی، بنارس، مئو، اعظم گڑھ کو انصاری برادری کا ایک اہم سینٹر مانا جاتا ہے۔ یہاں کے محلے جیسے مدن پورہ، آدم پورہ، مئو، جیت پورہ میں انصاری آبادی کا بہت بڑا حصہ رہتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وارانسی کی 1/3 آبادی انصاریوں پر مشتمل ہے۔ انصاری قوم نے نہ صرف دستکاری کے شعبے میں اپنا نام بنایا بلکہ انہوں نے علم، ادب، سماجی خدمات میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پر خواجہ عبداللہ انصاری جو ایک عظیم صوفی بزرگ اور شاعر تھے، انصاری قوم کے ایک ممتاز فرد مانے جاتے تھے۔ ان کی تصانیف جیسے کہ مناجات آج بھی صوفی ادب اور صوفی ازم میں ایک ویلیو اور امپورٹنس پلیس رکھتی ہے۔
اسی طرح جدید دور میں بھی انصاری برادری نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی۔ مثال کے طور پر حامد انصاری جو بھارت کے 12ویں وائس پریزیڈنٹ رہے، انصاری برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستانی اداکارہ علی انصاری جو ڈراموں اور فلموں میں اپنی اداکاری کے لیے مشہور ہے، یہ بھی اسی برادری سے آتے ہیں۔ انصاری برادری کی خواتین بھی پیچھے نہیں رہیں، وہ نہ صرف گھریلو زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے بلکہ کاروبار، ٹریڈ، بزنس، ایجوکیشن، تعلیم، سوشل سروسز میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر انصاری خواتین کی بنائی ہوئی ریشمی ساڑیاں آج بھی ہندوستان کی ثقافتی شناخت کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے۔ انصاری برادری کی ایک اور خاص بات ان کی سماجی یکتا ہے اور سماجی یکجہتی ہے۔ وہ اپنی برادری کے اندر شادیوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی روایات اور ٹریڈیشن اور کلچر کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ خواتین میں چوڑیوں اور موتیوں کا استعمال عام ہے اور شادی شدہ خواتین کے لیے شیشے کی چوڑیاں ایک اہم علامت مانی جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انصاری برادری کے جدید چیلنجز اور ان کی سماجی مقام کے بارے میں۔ ہندوستان میں انصاری برادری کو اکثر پسماندہ یا OBC ادر بیکورڈ کلاسز کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ان کا روایتی پیشہ یعنی بنائی بنائی اور دیگر دستکاری ہے جو معاشی طور پر کم آمدنی والا سمجھا جاتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں پسماندہ مسلم تحریک نے انصاری برادری سمیت دیگر نچلے طبقات کے مسلم گروہوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ اس تحریک کے رہنما جیسے انور علی اور خالد انیس انصاری نے مسلم معاشرے میں ذات پات کے تصور کو چیلنج کیا اور پسماندہ مسلم گروہوں کے لیے تعلیمی اور معاشی مقام بنائے۔ خالد انیس انصاری جو ایک ماہر سماجیات اور سوشلسٹ تھے، انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ مسلم معاشرے میں ذات پات کے تصور ہندو ذات پات سے مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود پسماندہ مسلم گروہوں کو سماجی اور معاشی طور پر پیچھے رکھا گیا۔ یہ تحریک نہ صرف انصاریوں بلکہ دیگر مسلم ذاتوں جیسے کہ جولہا اور قریشی کے لیے بھی ایک اہم پلیٹ فارم بن گئی ہے۔ اردو بولنے والی مسلم برادریوں میں انصاری شناخت کا ایک خاص مقام ہے۔ بر صغیر میں جہاں اردو مسلم ثقافت کی ایک اہم زبان ہے، انصاری برادری نے اردو ادب، شاعری، پوئٹری اور سماجی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پر مسلم انصاری نامی شاعر کی غزلیں اور نظم ریختہ جیسے پلیٹ فارمز پر بھی بہت مقبول ہے۔ انصاری برادری نے اردو زبان کو فروغ دینے میں بھی حصہ لیا۔ وارانسی، لکھنؤ اور دہلی جیسے شہروں میں انصاری خاندانوں نے اردو تعلیم اور ثقافت کو زندہ رکھا۔ آج بھی انصاری برادری کے بہت سے افراد اردو اخبارات، رسائل اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی ثقافت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں انصاری برادری معاشی اور سماجی طور پر ترقی کر رہی ہے، لیکن اب بھی بہت سے چیلنجز ہیں۔ تعلیم تک رسائی، ایکسیس ٹو ایجوکیشن، پاورٹی، غربت، غریبی، سماجی امتیازی سلوک جیسے مسائل اب بھی موجود ہیں۔ تاہم انصاری برادری اپنی محنت اور لگن سے ان چیلنجز پر قابو پا رہی ہے۔ مثال کے طور پر عظیم انصاری جو ایک نرس ہیں، انہوں نے 2025 سے پاک بھارت تنازع کے دوران کراچی کے جناح ہاسپٹل میں اپنی خدمات سے تاریخ رقم کی۔ اسی طرح بہت سے انصاری نوجوان آج تعلیم، ٹیکنالوجی اور کاروبار میں اپنا نام کما رہے ہیں۔ آئندہ کے لیے انصاری برادری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جدید تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ پسماندہ تحریک اور دیگر سماجی خدمات اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی انصاری قوم کی تاریخ کی ایک جھلک۔ مدینہ منورہ کے انصار سے لے کر بر صغیر کے ریشم بنکروں تک یہ قوم ایک عظیم میراث کی حامل ہے۔ انہوں نے نہ صرف اسلامی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا بلکہ بر صغیر کی ثقافت، معیشت اور سماج کو بھی تقویت دی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور دلچسپ رہی ہوگی۔ اگر آپ انصاری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اس موضوع پر مزید جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات ضرور شیئر کریں۔